اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام اور لوگو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمینوں کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں یا 6 وقفوں میں ثم استوی علی العرش اور پھر اس کی ذات پاک غالب ہوئی عرش پہ یعلم ما یلج فی الارض وہ جانتا ہے جو کچھ کہ زمین اپنے اندر سموتی ہے وما یخرج منہا اور جو کچھ زمین اپنے اندر سے باہر کی طرف پھینکتی ہے وما ینزل من السماء اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ کہ آسمان سے نازل ہوتا ہے وما یعرج فیہا اور جو آسمان کی طرف چیزیں جاتی ہیں وہ معکم اینما کنتم اور لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو یقین مانو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے واللہ بما تعملون بصیر اور جتنے کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور قدرت کے نمونے بتائے اور علم کا بھی اظہار فرمایا اور اس کے بھی نمونے بتائے کہ دیکھو اس کائنات کا اصل مالک اللہ ہے، اس کائنات میں کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جو اس پاک ذات سے چھپی ہوئی ہو، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ہو رہا ہے، زمین کیا نکل رہی ہے اگل رہی ہے، آسمان کی طرف کیا چیز جا رہی ہے، اوپر سے کیا چیز آ رہی ہے، سب کی سب چیزیں اس ذات پاک کے علم میں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور لوگوں سارے کاموں کا منتہا اللہ کی طرف ہے۔ یہ آخری حصہ جو ہے انسان اگر اس کو سمجھ لے تو بہت سے دکھ کم ہو جاتے ہیں اور بہت سی خوشیوں پہ جو اطراحت ہوتی ہے وہ بھی انسان بن کے رہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غم اور دکھ اور تکلیف جتنی بھی آئے آخر پہ پہنچ کے اللہ ہی کی ذات سہارا دیتی ہے، اور مومن انسان اس کا انتہا اللہ ہی کو جانتا ہے کہ اس اللہ اجر دے گا، دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن اللہ ایسی ذات ہے جس کے فیصلے مجھے گوارا ہیں یا ناگوار ہیں، بہرحال سر جھکانا ہے اور تسلیم کرنا۔ اور مومن کا بہت بڑا سہارا ہے، اتنا بڑا سہارا ہے کہ آدمی کو دکھ اور پریشانی میں اللہ کی ذات تھام لیتی۔ لندن میں سے ایک مرتبہ تو پتہ تھا کہ ٹرین آنی ہے تو جلدی جلدی اترے، ایک گورا تھا وہ بھی بھاگ رہا تھا کہ ٹرین آنی ہے پکڑنی ہے، ہر 1-2 منٹ بعد یہاں اب شاید نظام ایسے ہی چل پڑا ہے، یہاں تو دیکھا نہیں لیکن وہاں بھی یہی نظام ہوگا جو یہاں آیا ہے میٹرو میں۔ اب تو دیکھتے دیکھتے ٹرین سامنے سے ایسے نکل گئی، اس کو کوئی بہت ضروری کام ہوگا، کچھ ہوگا بیچارے کو، تو وہ اتنا غصے میں تھا کہ بار بار مار رہا تھا ٹرین کو۔ ٹرین جب گزر گئی اب کس سے روکنا تھا، تو جا کے پٹری پہ لیٹ گیا اور الفل بکنے لگا۔ تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اللہ نے کہا جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مومن یہ پڑھتا ہے، تو خیال میں آیا کہ دیکھو خدا پر یقین نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے، اور اللہ کی طرف جب آدمی سوچتا ہے کہ بس نصیب میں یہ تھا، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لک الشکر کلو، اللہ سارا شکر تیرا ہے، تیرا شکریہ ہے، تیری مہربانی، تیری عنایت، وَلَكَ الْحَمْدُ کلو، اور اللہ جتنی بھی تعریفیں زندگی میں کوئی کسی کی بھی کرتا ہے نا، آخر تیرے ہی پاس پہنچتی۔ کوئی کہتا ہے یہ سخی ہے تو دولت جو سخاوت میں خرچ کی جا رہی اللہ ہی دیتا ہے اور کون دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ خوبصورت ہے تو خوبصورتی اللہ ہی نے بنائی ہے اور کون بناتا اور کون کسے دیتا۔ وہ کہتا ہے یہ ہارڈ ورکر ہے، یہ عالم ہے، یہ قاری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ فرمایا اللہم لک الشکر کلو ولک الحمد کلو والیک یرجع الامر کلو، اور اللہ تمام کی تمام فیصلے تیری طرف لوٹتے ہیں۔ فیصلہ فرما دے ذلت کا کوئی عزت نہیں، اور فیصلہ فرما دے عزت کا کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت، اور معاذ رضی اللہ عنہ 17-18 سال کے لڑکے تھے جب وہ ایمان لائے، اور کوئی 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ بڑا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے، یہ واحد صحابی ہیں، اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تنہائی میں معاذ رضی اللہ عنہ کا ایک دن ہاتھ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم تجھ سے بڑی محبت۔ معاذ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا، حیا شرم اس عنایت کی وجہ سے، تو مجھ سے فرمایا معاذ تمہیں نہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا معاذ تمہیں ایک چیز ایک تحفہ دوں، ایک بات بتاؤں؟ تو میں نے کہا جی۔ تو فرمایا ہر نماز کے آخر پہ نا یہ دعا مانگا کرو، یہ تحفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور فرمایا سلام پھیرنے سے پہلے کہ پڑھا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما، میں تجھے یاد کرتا رہوں عمر بھر اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور جو بھی عبادت کروں بہت خوبصورت بنا سنوار کے کروں تاکہ وہ عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہے۔ بس یہ ایک جملہ فرمایا، معاذ یہ پڑھا کر۔ اسی لیے جو نماز کے آخر پر جتنی دعائیں ہیں نا قرآن کی، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین نہیں، کوئی۔ یہ آئی کہاں سے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وغیرہ وغیرہ؟ ہوا یہ کہ ہمارے فقہا نے بچوں کو یہ دعا یاد کرا دی کہ بیٹے نماز کے آخر پہ بھی یہ پڑھ لیا کرو، اور سورت کی بجائے فاتحہ کے بعد بھی یہی پڑھ لیا کرو، نماز ہو جائے گی۔ پتہ تھا بچہ ہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی یاد کر لے گا، جب بڑا ہوگا تو خود ہی پڑھے گا کتابیں، خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا یاد کر لے گا۔ وہ کیا پتا تھا کہ اس امت پہ ایسا زوال آئے گا کہ 70 سال کے بھی بچے ہی رہیں گے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس لیے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں نہیں نا۔ اور جمعے کو ساری بحثیں اس ممبر سے ہوتی ہیں، سیاست اور فلانا اور فلانا، جو تعلیم ہے وہ نہیں ہوتی، تعلیم نہیں ہوتی۔ ہر جمعے کو بھی کوئی مولوی صاحب 2-4 مسئلے بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، کوئی چیز بتا دیں، تو آہستہ 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 تعلیم ہوتی چلی جاتی ہے اور لوگوں کا ذوق بنتا ہے علم کا۔ اس لیے جو ممبر ہے نا یہ اصل میں علماء کا نہیں ہے، یہ ہے حکمرانوں کا۔ ممبر پہ ہمیشہ حکمران ہی بیٹھتے تھے، خلفائے راشدین بیٹھتے تھے رضی اللہ عنہ۔ عبد الملک سے کسی نے کہا بوڑھے ہو گئے آپ، اس نے کہا وہ جو جمعے کو تقریر کرنی ہوتی ہے نا، سارا ہفتہ محنت کرتا ہوں تو اتنی محنت سے بال سفید نہ ہو تو کیا ہو۔ یہ ممبر ان کا تھا، اسی لیے جنازے بھی حکمران پڑھاتے تھے اور سب تقریبات میں جاتے تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے، اور عوام اس کے ذریعے سے کنٹرول بھی ہوتے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا ہے، اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو تکلیف دینے والا گورنر جنازے میں آنا ہی تھا، کیسے ہی ہوں نماز نہیں وہ لوگ چھوڑتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑے بھائی کا جنازہ پڑھانے، اور ان کا لولا السنہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ نہ ہوتا کہ امیر وقت شہر کا حاکم ہی جنازہ پڑھایا کرتا ہے تو میں بھائی کا جنازہ خود پڑھاتا، لیکن کیا کریں سنت ہے، مجبوری۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ حکمرانوں نے یہ ممبر چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا اپنے نائب رکھو، نائب آیا کرتے تھے امام حکمران کی طرف سے، وہ لکھا ہوا خطبہ بس پڑھ دیتے تھے۔ اور جب اس سے بھی گئے اور حکمرانوں نے خطبہ بھیجنا بھی چھوڑ دیا، تو انگریز جب نئے نئے ہندوستان میں آئے تو 1 صدی کے قریب یہ مسئلہ چلتا رہا۔ اب تک میں نے 2-3 مولوی صاحبان بلوچستان کے دیکھے ہیں، وہ نہیں پڑھتے جمعہ، وہ کہتے ہیں یہ جمعہ جو ہے یہ ڈپٹی کمشنر پڑھائے، کمشنر پڑھائے، گورنر پڑھائے، یہ ان کا حق ہے، اور ان کا نائب کوئی ہے ہی نہیں۔
صدی تک مفتیوں میں یہ مسئلہ چلتا رہا کہ ہندوستان میں جمعہ بھی ہوتا ہے، یعنی بڑے بڑے اچھے مفتیوں نے کہا اب مسلمان حکمران نہیں رہے، لہٰذا جمعہ ساکت ہے، ظہر پڑھا کرو۔ اور جو درمیانے درجے کے مفتی تھے انہوں نے کہا جمعہ بھی پڑھو مولویوں کے پیچھے، اور ظہر احتیاطی پڑھا کرو، کہ اگر جمعہ نہیں ہوا، حکمران نے نہیں پڑھایا تو ظہر احتیاطی ہو جائے۔ نتیجہ یہ کہ 4 سنت موقوتہ پڑھتے تھے، پھر 2 فرض پڑھتے تھے، پھر جمعے کی 4 سنتیں پڑھتے تھے، 2 سنتیں پڑھتے تھے، 2 نفل پڑھتے تھے، پھر 4 رکعتیں ظہر احتیاطی کی بھی پڑھتے تھے، کہ حکمران جو نہیں رہا اور گورا جمعہ پڑھا نہیں سکتا کفر کی وجہ سے۔ یہ تھا مسئلہ۔ پھر ہوتے ہوتے جو مفتی بڑے سمجھدار تھے انہوں نے کہا یہ جمعہ بھی ختم کر دو گے، یہ لوگوں کا اجتماع ختم ہو جائے گا، اس لیے کوئی ظہر احتیاطی نہیں، کچھ نہیں، اسی طرح جمعہ پڑھو۔ اس فتوے پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ بلوچستان کے مفتی صاحب ملے، کہنے لگے ہم تو جمعہ نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھتے حضرت؟ کہنے لگے اس لیے نہیں پڑھتے کہ حکمران وقت کا حق ہے، آپ بتائیں نا وہ کیوں نہیں پڑھاتا، گورنر کیوں نہیں پڑھاتا؟ ہم بھی چپ ہو گئے، کیا بحث کرنی تھی۔ اصل میں یہ ان کی جگہ تھی۔ ان کے ہٹ جانے کے بعد سعودیز ہیں، عرب جتنے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اپنا نائب مقرر کر کے خطبہ اسے دے دیا کہ یہ پڑھ دیا کرو۔ حرمین شریفین میں اب خطبہ اسی طرح ہوتا ہے، لکھا ہوا آتا ہے، امام پڑھ دیتا ہے، وہ سلطان کی طرف سے نائب بن کے پڑھتا ہے، اور ہمارے ہاں اس سے بھی جاتے رہے، اور منبر آزاد ہو گیا۔ جب وہ آزاد ہو گیا تو پھر ہر ایک نے فرقہ واریت کی باتیں جو بھی ہے آپ جانتے ہیں سب کچھ، تو اس لیے جب کوئی کہتے ہیں نا حکمران کی جی فرقہ واریت زیادہ ہوگی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تب کہتے ہیں قصور آپ کیا، آپ آئیں ممبر پر بیٹھیں، کچھ بیان کریں، بات کریں۔ تو جب آپ نہیں آئیں گے تو پھر فارسی کی مشہور مسئلہ ہے کہ خانہ خالی رہا دیو می کیرت، کہ گھر اگر خالی رہے زیادہ عرصہ تو جنات آ جاتے ہیں، پھر یہی ہونا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ ممبر سے تعلیم دی جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کے جمعے کے دن لوگوں کو التحیات للہ سکھاتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، بیٹھے اور فرمایا التحیات للہ پڑھو اور مجھ سے سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھا تھا، ایسے 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 پڑھتے تھے۔ یہ تعلیم ہی تو ہے۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، یہ ممبر کی طرف سے اگر تعلیم ملنے لگے نا لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو قرآن کی کوئی دعا نہیں سکھائی۔ ہمیشہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول نماز کے آخر پہ کیا دعا مانگا کرو، آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہ سے دعا مانگو کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، فرمایا معاذ نماز کے آخر پہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، اللہ میری مدد فرما، میں تجھے اچھی طرح یاد کروں، اور اے اللہ شکر تیرا ادا کروں، اے میرے پروردگار میں جو بھی عبادت کروں ایسی خوبصورت اچھی سنوری ہوئی عبادت ہو کہ اللہ آپ اسے قبول فرما لیجئے، مراد اس کی یہ چیز تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بہت بڑی ہستی اور بڑا انسان تھا وہ۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دن اپنے پیچھے بٹھایا، اونٹ پہ کوئی سوار جا رہے تھے کہیں، تو فرمایا معاذ میری بات سنو، کہ اللہ کے رسول ارشاد۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا معاذ اسمع یا معاذ، معاذ میری بات سنو۔ ان کا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری نصیب قسمت ہے اور میں حاضر ہوں، آپ ارشاد فرمائیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہو گیا بہت چوکنا کہ پتہ نہیں کیا اہم بات ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ارشاد ہوا، پھر چپ ہو گئے۔ پھر فرمایا معاذ ہمیشہ اللہ کا خیال رکھنا، اور تم اللہ کو اپنے ساتھ ہی پاؤ گے، اور معاذ اچھی طرح یہ یاد رکھو کہ لو ان الدنیا پوری کائنات کی طاقتیں مل جائیں الا ان ینفعوک بشیء کہ تجھے وہ کوئی فائدہ پہنچائیں، لن ینفعوک کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا الا ما کتب اللہ لک، اللہ نے جو نفع لکھ دیا ہے بس وہ پہنچے گا۔
کوئی فائدہ نہیں پہنچتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اور کہیں تمہارا نقصان ہو جائے، فرمایا لن یضر، قطعاً نقصان نہیں کر سکتے الا ما کتب اللہ لک۔ معاذ یاد رکھو جو لکھ دیا ہے بس وہ ہو کے رہے گا۔ رفعت الاقلام، قلم تقدیر کے لکھ کے اٹھا دیے گئے، خشک ہو گئے، وجفت الصحف، اور تقدیر کا صحیفہ پرچہ خشک ہو گیا، بس سیاہی خشک ہو گئی۔ ہمیشہ خیال رکھنا اللہ کا کہ اللہ کی طرف سارے کام، وَإِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور لوگوں سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس لیے خدا کی توحید بڑی مضبوط رہنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کریں، مل جائے تو بھی اللہ کی عنایت ہے، نہ ملے تو دعا مانگتا رہے، عبدیت ہے نا، بندگی ہے، عاجزی ہے، لیکن کسی در پہ کیوں جائے؟ اسی لیے بغیر ضرورت کے مانگنا یہ بہت بہت بڑی آفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو ارشاد فرمائی ہے نا، یہ سارے سوالات کا دروازہ بند کر دیتی۔ آپ نے کہا تم میں سے کسی نے بغیر ضرورت کے اگر کوئی چیز کسی سے مانگی تو فتح اللہ علیہ باب الفقر، یاد رکھو اللہ غربت کا دروازہ اس شخص پہ کھول دیتا ہے، محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ جو دروازہ محتاجی کا کھول دے تو قارون کا خزانہ بھی نہیں بند کر سکتا۔ وَقَتَنْ نَمَا، اتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ زور دیتے تھے کہ اپنے کام خود کرو، کہ بیعت کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہا، صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول کس چیز پہ؟ آگے بڑھ گئے کہ آپ بیعت لے لیں۔ فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ تم میں سے کوئی شخص کسی سے کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ یہی ہوا، بیعت ہو گئی۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے، مسلم وغیرہ میں، کہ ہم نے انہیں دیکھا اور ان میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، کہ سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے اور چابک سواری کی نیچے گر جاتی تھی، کوئی اٹھا کے دیتا تھا تو نہیں لیتے تھے، نیچے اترتے تھے، خود لے لیتے تھے، کہتے تھے حضرت سے بیعت کیا اس پہ کہ کسی کو اپنا کام نہیں کہیں گے، خود کریں گے۔ یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا حال تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا حال تھا۔ ان میں حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جب آئندہ آپ کے پاس مال آئے تو مجھے بھی دیجیے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، غالباً دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی۔ پھر میں نے عرض کیا، حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور شادی سے پہلے اسی بھائی کو اپنے بلا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے تیسرے شوہر ہیں اور میں چاہتی ہوں انہیں کوئی تحفہ دوں، تو آپ مجھے بتائیں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دوں؟ تو انہوں نے کہا پیسے دو۔ پیسے دے دیے، بازار گئے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خرید کے، یہ بچے تھے چھوٹے سے، آ کے پیش کیا اور کہا اپنے شوہر کو یہ تحفہ دینا، ان کے کام کاج کرتا رہے۔ یہ حضرت زید ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پروان چڑھایا، 9-10 سال کے تھے اس وقت۔ پھر بڑے ہو جانے پہ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی کرائی تھی، پھر انہوں نے طلاق دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شادی کر لی تھی، اور انہی کے بیٹے تھے اسامہ زید کے۔ تو حکیم ابن حزام بڑے بڑے دانا، بڑے عقل مند، بڑا پیسہ اللہ نے دیا۔ ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا پیسے مانگنے، عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین اور ویسے بھی بڑے متمول آدمی تھے، انہوں نے کہا میرے پاس پیسہ کدھر سے، حکیم کے پاس چلے جاؤ۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس ہو گئے نہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں تھے، کوئی اور تھے بہرحال وہ بھی بڑے امیر، کیونکہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری حصے میں، بہرحال جب بھی ہوا ہو، لیکن تھے کوئی بڑے امیر صاحب، ان کا حکیم کے پاس جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، تو حکیم ابن حزام
ساری باتیں سنی اور کہا میرے ساتھ چلو۔ جاتے جاتے وہ اپنے ساتھ ایک سٹک رکھتے تھے، چھڑی، اور اس کے آگے ہک ہوتی تھی، تو وہ جب گزرتے تھے راستوں سے تو کوئی بیکار چیز، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، وہ اس ہک کے ذریعے اونٹ سے اٹھا لیتے تھے اور ایک تھیلا ہوتا تھا اس میں ڈال لیتے۔ تو کہتا ہے جب گزرے ایک جگہ سے تو ایک کوڑے کا ڈھیر تھا، اس پہ ایک کپڑا تھا، انہوں نے ایسے ہک کو کیا اور کپڑا ڈال لیا۔ میں نے سوچا کہ یا اللہ، یہ جو گندے کپڑے تک رستوں سے اٹھا لیتا ہے، اس آدمی نے مجھے کیا دینا ہے۔ گھر پہنچے اور کہا یہ اچھا کپڑا ہے، کسی بے وقوف نے پھینک دیا ہے، تو اس کو دھو دو، نوکروں سے کہا، اور اسے رکھو اور کسی غریب کے کام آ جائے۔ یہ وہ بات ہے۔ اور کہنے لگا اتنا کچھ مجھے دیا کہ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا ساری ضروریات تمہاری پوری کریں گے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خرید کر بیچ دیا۔ یہ حکیم ابن حزام جب تیسری چوتھی مرتبہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکیم میں تمہیں ایک بات کہوں، دیکھو ان الدنیا خضرۃ، یہ دنیا جو ہے نا بڑی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے۔ حکیم، جو شخص ضرورت کے بغیر مانگتا ہے نا، اللہ اس پہ فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم کسی سے کچھ نہیں مانگو۔ میں بیعت کر لی۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تنخواہ لکھ کے گھر جاتے تھے، کہتے تھے رکھیں یہ آپ کا حصہ ہے، یہ میرے ذمہ واجب۔ فرماتے تھے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس منع فرما دیا تھا، کچھ نہیں لینا آپ سے، حکومت سے کوئی پیسہ ہے، جو تنخواہ بنتی ہے وہ بھی نہیں لینی۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یولج اللیل فی النہار، اور لوگوں دیکھو، اللہ کے نام ہم گن رہے تھے بھئی، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں پہلا نام سبح للہ میں اللہ تھا، اس کا ذاتی نام، دوسرے عزیز، تیسرے حکیم، چوتھے لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا مالک وہ ہے، تو مالک نام ہو گیا۔ یحیی، وہ پیدا کرتا ہے، یہ پانچواں نام ہو گیا۔ یمیت، اللہ موت دیتا ہے، تو اسی سے ممیت اللہ کا صفاتی نام بنا۔ 6 وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قدیر ساتواں نام ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ هو الاول، وہ اول ہے۔ 8 آخر، آخر 9 ظاہر 10 باطن 11 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، علیم 12واں نام۔ هو الذی خلق السماوات والارض، خلق، خالق 13واں نام ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ہوا معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، 14واں نام ہو گیا۔ لہو ملک السماوات والارض، 15واں نام ہو گیا۔ یولج اللیل فی النہار، ویولج النہار فی اللیل، وہو علیم بذات الصدور۔ یہ یولج جو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں، یہ 16واں نام لکھا ہے اللہ کا، اور ان 16 ناموں میں سے کہیں نہ کہیں کوئی اسم اعظم۔ اسی لیے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ جو آیت ہے نا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ کس معنی میں؟ ثواب کے معنی، کہ 1000 آیتیں پڑھنے سے جو ثواب ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ 1000 آیات آدمی پڑھ لے تو اتنا علم ان میں نہیں جتنا اس ایک آیت کریمہ میں۔ اسی لیے یہاں پہنچ کے بڑے بڑے مفسرین چپ ہو گئے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اتنی بڑی بات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی۔ علم، ذہن کی سطح، ادراک، یہ سب چیزیں کام کرتی ہیں نا۔ بچہ ہے، ہیرے کو دیکھے تو کیا سمجھے کہ کیا ہے، لیکن جوہری جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے بچے یہ جو چیز تمہارے پاس ہے نا،
یہ بڑی تم نہیں جانتے یہ کیا چیز۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ایسی یاد آ گئی۔ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا 7-8 برس کا تو میرے والد نے بڑی محبت سے ایک ہیرے کی انگوٹھی مجھے پہنائی اور مجھ سے کہا میرے بچے پہن۔ بڑے خوش ہوتے تھے والد مجھے ہیرا پہنے۔ ایک دن گھر آیا، جھولی بھری ہوئی تھی کھجوروں سے، تو میں نے والد کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا والد آج میں نے تجارت کی ہے، سودا کیا۔ والد بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا بیٹے کیا بیچا، کیا خریدا؟ اس نے کہا میں آج کہنے کے ساتھ ہی کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں نے عرض کیا میں جا رہا تھا تو ایک آدمی رومال بچھا کے خوبصورت کھجوریں میٹھی، تو اس نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا بچے لو کھجور کھاؤ۔ میں نے کھائی تو بہت میٹھی تھی۔ پھر اس نے ایک اور کھجور دے دی، اس کے بیٹے یہ بھی کھا، وہ بھی بہت میٹھی تھی۔ پھر تیسری کھجور دے دی، وہ بھی۔ پھر اس سے ہاتھ روک لیا، کہنے لگا کیسی ہیں؟ میں نے کہا بہت میٹھی ہیں۔ اس نے کہا بیٹے یہ جو انگوٹھی ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے نا، اسے ذرا چوسو۔ تو میں نے منہ میں ڈالی، چوسی۔ اس نے کہا یہ میٹھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو پھر کیوں پہن رکھی ہے؟ پھینک دے اسے، یہ لے کھجوریں۔ تو میری جھولی بھر دی کھجوروں کی، بابا یہ دیکھے کتنی کھجوریں لایا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے کھجوریں میری جھولی بھر دی، میں نے دیکھا اس نے انگوٹھی اٹھائی اور چلا گیا۔ تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹے کوئی بات نہیں، ٹھگ تھا، کھجوریں دے کے ہیرا لے گیا، کوئی حرج نہیں، ہم تمہیں اور بنا دیں گے، لیکن بیٹے زندگی میں یاد رکھنا کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی اور ٹھگ مل جائے اور تمہارا دین لے جائے۔ یہ دنیا لے گیا نا، کوئی ٹھگ مل کے دین اگر لے گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوتا ہے، پیسہ، مال، دولت۔ اس لیے جب بھی کہیں دینی مجلس میں جائیں، واپسی پہ ہمیشہ سوچو کہ اضافہ کیا ہوا۔ جھوٹ کا، اپنی پارٹی کی طرف دعوت دینے کا، سیاسی گفتگو، یا علم کی کوئی بات پتہ چلی، تعلیم کی کوئی بات پتہ چلی، کوئی ورد وظیفہ، کوئی اللہ کا قرب، کوئی نئی حدیث سن لی، یہ چیزیں کہیں زیادہ بہتر ہیں ان فضول مجالس سے جو دین کے نام پہ منعقد کی جاتی ہیں، اور آخر پہ سارا خلاصہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ چندہ دے جاؤ یا ہماری پارٹی میں شامل ہو جاؤ، بس اور کچھ نہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو 16 نام ہیں نا، ان میں آیات سے افضل ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے فرمایا یہ جتنی آیات ہیں نا، 6، یہ پہلی 6 آیات یہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے صبح شام۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہ بڑا ڈر رہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت ایسی بات ہے بتاتے ہوئے شرماتا ہوں، ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ ہنسے اور کہا یہی نا کہ طبیعت میں آتا ہوگا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اس نے کہا حضرت بات یہی ہے کہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ وسوسے گھیر لیتے ہیں کہ اللہ تو ہے نہیں، عبادت کس کی؟ تو انہوں نے کہا بچے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اس طرح ہوگا کہ شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، اور جب یہ وسوسہ کبھی آئے تو یہ آیت پڑھ لیا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء۔ یعنی اس کو پڑھنے کی برکت سے آہستہ آہستہ وساوس سینے سے نکل جائیں گے، دل صاف ہو جائے گا۔ اسی جو پہلی 6 آیات ہیں، یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، اور اللہ کی ذات کیا کرتی ہے؟ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتی ہے، تو رات سمٹ جاتی ہے، دن لمبے ہو جاتے ہیں، گرمیوں کا موسم آ جاتا ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ،
اور اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں تو دن سکڑ جاتا ہے سردیوں میں اور رات طویل ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یاد رکھو لوگو، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہاری نیتیں ہیں سینوں میں گزرتا ہے۔ دن اور رات کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عربوں کا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں زمانے کی گردش مار دیتی، دن اور رات کو وہ خدا سمجھتے تھے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم زندہ ہیں، کل کو مر جائیں گے۔ کون موت دے گا، کس نے زندگی دی؟ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، زمانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں مارتی۔ دن الگ خدا ہے، رات الگ خدا ہے، یہ چیزیں مارتی ہیں بس۔ اللہ نے بتایا کہ جو دن اور رات ہے نا، یہ خدا تو کیا ہوتے، ان کا گھٹنا بڑھنا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ بھی ہم کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں انسان کو چیلنج دیتا ہے نا کہ دکھاؤ، کرو، ایسی زبردست چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کی ذات ہے، اس نے سورج کو باندھ دیا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں ہے جو جا کر چاند سے ملے۔ تنابیں کھینچ کے رکھی ہیں، سورج کی چال ہمارے قبضے میں، چاند کا چلنا ہمارے قبضے میں۔ سورج کی مجال نہیں ہے کہ چاند سے جا کے ٹکرائے اور ملے، اور جس دن وہ یہ تنابیں کھول دے گا، پھر سورج اور چاند اور ستارے جب ٹکرائیں گے آپس میں، اور اس کائنات میں پھر جو دھماکے ہوں گے، اور جو پھر اس دن اللہ کی قدرت اور بادشاہی ظاہر ہوگی، اسی دن سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سورج کو اور چاند کو باندھ دیا ہے، کُلٌّ فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں چل رہا ہے۔ یہ سورج، یہ بڑی مشکل حدیث ہے لیکن ہے صحیح حدیث۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج تم دیکھتے ہو یہ کدھر جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا جب یہ طلوع ہوتا ہے تو اللہ سے اجازت لیتا ہے سفر کی، اللہ اسے کہتا ہے کرو سفر، اور پھر یہ ٹھیک زوال کے وقت میں اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیرا سجدہ قبول کیا، آگے چلا جا، اور سورج آگے جا کے پھر ڈوب جاتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا ایک دن ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ زوال کے وقت اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدہ قبول نہیں ہے، لوٹ جا، اور آپ نے فرمایا پھر یہ پلٹے گا اور مغرب سے طلوع ہوگا، اور وہ دن ہے جس دن تمہاری توبہ قبول ہونا ختم ہو جائے گی، ایک مدت تک نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا اللہ کا نظام۔ سورہ انعام کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہی ذکر فرمایا کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا، انسانوں کے اعمال جب بگڑ جاتے ہیں نا تو نتیجے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار اس قوم کو عذاب، اللہ نے کہا اچھا کشتی بنائیے، جہاز بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام جہاز بنا رہے ہیں، پاس سے سردار گزرتے تھے، کلما مر علیہ، اور جب بھی وہ گزرتے تھے قرآن بتاتا ہے کہ ہنستے تھے، کہتے تھے اس خشکی میں اب جہاز چلاؤ گے، زمین پہ بحری جہاز چلیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہیں کہو انا نسخر منکم، ہم بھی تمہارا کسی دن مذاق کریں گے تمہارے ساتھ جیسے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے رب وہ طوفان آئے گا کب؟ اللہ نے کیا نشانی دی ہے ہم لوگ نہیں نہ سمجھتے۔ اللہ نے کہا فارت تنور، جس دن وہ فلاں تنور جو ہے نا اس سے پانی نکلنے لگے تو بس سب کو لے کے بیٹھ جانا، تنور سے پانی نکلے گا۔ کیسی حکمت! نوح علیہ السلام گزرے لاکھوں کروڑوں سال، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہوں،
جب انسانوں کے اعمال خراب ہوں گے تو جہاں آگ ہونی چاہیے تھی وہاں سے پانی نکلے گا۔ الٹا ہو گیا نا معاملہ۔ انسان جب اپنے اعمال الٹے کرتا ہے پھر نتائج بھی الٹے ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ انسانوں پر زور دیتا ہے کہ تم اپنے اعمال درست رکھو، تم ٹھیک رہو۔ نہیں ٹھیک رہو گے قدرت کا نظام پھر ایسے پلٹے گا۔ تو جب قیامت کا قرب آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین اللہ کی مخلوق ہوگی جن پہ قیامت قائم ہوگی۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ شرارتی اور خدا کے دھتکارے ہوئے ہوں گے جو قیامت کے قریب میں ہوں گے۔ تو جب وہ الٹی حرکتیں کریں گے تو سورج بھی پھر مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ علیم، رات اور دن یہ ہمارے قبضے میں، وہ علیم بذات الصدور، اور دیکھو علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں میں جو وسوسہ گزرتا ہے نا اس سے بھی باخبر ہے۔ اس لیے نیت صاف رکھے۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ قرآن کو غور سے پڑھے آدمی اور دیکھے کہ اللہ نے کس چیز کے متعلق کہا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، اور کس چیز کے متعلق کہا ہے میں کروں، کس چیز کے متعلق کہا ہے یہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، یہ چیز بری لگتی ہے۔ انجام کار اللہ کی بات پوری ہو کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، لوگوں جو بھی نیکی کرتا ہے نا ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ بس نیکی کرے اور اجر کی توقع اللہ سے رکھے۔ اللہ نے کہا میں نیکی ضائع نہیں کرتا، ایک نہ ایک دن وہ نیکی کام آ جاتی ہے۔ ایسی نیکی کام آ جاتی ہے کہ بتایا تھا نا موت کو ٹال دیتی ہے۔ ایسی نیکی کام آ جاتی ہے کہ آدمی کو اس کا اجر وہاں سے پہنچتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان نہیں گیا ہو۔ وہ حدیث ہے نا 17 18 19 آدمیوں والی، اس میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ ہر نبی علیہ السلام کا اپنا اپنا حلقہ ہے۔ ایک لڑکا پھر رہا تھا، وہ جس نبی کے حلقے میں جا کے بیٹھتا تھا ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے اٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کوئی جگہ نہیں ہے یہاں، چلے جائیے۔ وہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے حلقوں میں دیکھتا رہا اسے۔ پھر ایک چیز آئی اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس سے میرے ساتھ بٹھا دیا۔ میں نے کہا جسے کسی نے بھی نہیں رکھا تم میرے ساتھ چھوڑ کے جا رہے، تم کون ہو؟ اس سے کہا میں اس کی نیکی ہوں۔ میں نے پوچھا تم کون سی نیکی ہو؟ تو اس نے کہا یہ ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے جو غسل کرتا تھا نا میں وہ چیز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں بٹھا دیا۔ حالانکہ ناپاکی سے پاک ہونا فطری ایک چیز ہے، کافر و مومن و نہا ہی لیتا ہے آدمی، لیکن اللہ نے اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دی۔ اللہ کا قاعدہ ہے، اس نے کہا ان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کبھی بھی بدنیت آدمی کو منزل پہ نہیں پہنچاتا۔ قرآن کہتا ہے اس لیے نیت صحیح رکھے، زبان اور دل ایک ہی ہونے چاہیے۔ کیا فائدہ نیت کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، منزل کھوٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، لوگوں جو بھی کسی کے لیے برا سوچے گا ایک دن وہ خود اس برائی کا شکار ہو کے رہے۔ چھٹی ہو گئی، دوسروں کے لیے کنویں کھودتے رہو، خود ایک دن جا کے اسی میں گرنا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو فطرت کے مطابق ہیں، اللہ نے طے کر دیا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کل سورج طلوع ہونا ہے، اب کیا شبہ ہے کل صبح سورج طلوع ہونے میں؟ بالکل اسی طرح اللہ کے قوانین ہیں۔ اللہ نے کہا جو بھی آدمی بری حرکت کرے گا دوسرے کے لیے، خراب سوچے گا، اس کنویں میں وہ خود گرے گا۔ پتہ نہیں آپ کو وہ ایک کہانی ہے بچوں کی سنائی کہ نہیں سنائی؟ چلو سنا دیتا ہوں۔ گھوڑا بہت اچھا، مالک بڑا خوش،
گھوڑے سے بڑی محبت اسے، وہ روز اس کا خریرہ کرتا، اس کو دانہ ہر چیز کھلاتا، دودھ پلاتا اور سواری کرتا، سب کچھ۔ گھوڑا بڑا تنگ آیا، اس نے کہا میں ایسی محبت سے باز آیا، یہ روز ہی اس مالک کو کچھ نہ کچھ سوجی ہوئی ہوتی ہے، آرام ہی نہیں کرنے دیتا۔ تو ایک دن بیٹھ گیا زمین پہ، مالک نے بڑا اٹھانے کی کوشش کی، وہ نہیں اٹھا۔ تو مالک نے کہا یہ بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور اسے کہا لگتا ہے بیمار ہو گیا ہے، تو میں اس کا دوا دارو کرتا ہوں۔ گھوڑا جب بیٹھنے لگا تو اسے کیا یہ ترکیب پتہ تھی، مرغے سے بات ہوئی اس کی، تو مرغے نے کہا کہ یہ جو تم تنگ آئے ہوئے نا مالک سے، تو بن جاؤ کہ تم بیمار ہو۔ ڈاکٹر آ گیا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور اس سے کہا کہ اگر 2 دن کے اندر یہ ٹھیک نہ ہوا نا، باہر جا کے کہا کہ 2 دن بس انجیکشن اثر کرے گا، نہیں تو پھر سے گولی مارنی پڑے گی۔ مرغے نے سن لیا اور اندر آیا اور اس نے کہا خبر دوں تمہارے متعلق کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ۔ اس کا یہ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ نہ کرنا کہ صحت مند ہو جاؤ، بیٹھے رہو، ایسے نہ ہو کہ مالک تمہیں پھر لے کے چل پڑے۔ البتہ جب ڈاکٹر آئے گا نا تو میں باہر پھر رہا ہوں گا تو فوراً آ کے تمہیں اطلاع دوں گا، اور ڈاکٹر جب آئے تو اچھلنے لگنا، ڈاکٹر سمجھے گا کہ ٹیکے کی وجہ سے ہو گیا ہے، اور جب چلا جائے پھر بیٹھ جانا، تو گولی سے بچ جاؤ۔ گھوڑا بڑا خوش ہوا، اس نے کہا ایسی زبردست خبر دی ہے کہ مالک ایسی کی تیسی، سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ کیا ہوا، لے دانا جو چگ رہا ہوں تو بھی کچھ کھا لے۔ چنے کی دال اسے بھی کھلا دی۔ ڈاکٹر آ گیا اگلے دن، لمبا قصہ، مختصر یہ وہ بچوں کے لیے ہے قصہ، تو مختصر یہ کہ اس نے آ کے اطلاع دی کہ ڈاکٹر آ گیا ہے۔ مالک آیا اندر، دیکھ کے باہر چلا گیا، گھنٹی ہوئی، ڈاکٹر نے پوچھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں۔ گھوڑا اسی طرح ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں پستول بھی ساتھ لے آیا ہوں، گھوڑے کا بھی علاج کرنا پڑے گا۔ اس نے آ کے اطلاع دے دی کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ وہ جو ہی ڈاکٹر نے ہاتھ رکھا وہ چلنے لگا، چلنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کمال کرتے ہیں جی، ہمارے انجیکشن کا اثر ہو گیا، دیکھیں کیسا زبردست۔ مالک ایسا خوش ہوا، ایسا خوش ہوا، اس نے ڈاکٹر صاحب کا بیگ رکھ دیا، کہا ڈاکٹر صاحب کمال ہو گیا ہے، میرا گھوڑا مجھے واپس مل گیا ہے، بس بے فکر ہیں۔ اور ساتھ ہی مرغے کو پکڑا اور کہنے لگا ڈاکٹر ذبح کرنا ہے، اس کا سالن پکے گا آپ کو کھلانا۔ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اللہ نے کہا جو دوسروں کے لیے برائی سوچتا ہے خود اس میں گرفتار ہو جائے۔ یہ ہے مرغا جان سے گیا، یہ ہوتا ہے پھر انسان کے ساتھ۔ اس لیے کبھی بھی اللہ نے جو کہا ہے نا علیم بذات الصدور، وہ دل کے بھید سے باخبر ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ لوگ جو مارے جاتے ہیں نا، اور جو ان کی تباہیاں پھرتی ہیں اور ان کی اولادیں برباد ہو جاتی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑے بظاہر بھولے بھالے مسکین بالکل شریف، اور اندر جا کر وہ رپورٹ دیں گے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، محض اپنے افسر کی نظر میں نمبر بنانے کے لیے جھوٹ جو مرضی لکھ کے بھیج دیں۔ افسر نے کون سا زیادہ کوئی تحقیقات، پھر اس پہ بنیاد بن جاتی ہے، پھر فائل چل پڑتی ہے، پھر کئی سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ وہ اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے، دنیا برباد کر لیتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ جو لوگ تنگ کرتے ہیں، مثلا فون، خام خواہ کالز، خام خواہ لوگوں کو تنگ کرنا، گھنٹیاں بجانا، پتہ نہیں چلتا ہے کون، لیکن اس کا پروردگار تو جانتا ہے کہ کون۔ مظلوم آدمی کا رب تو جانتا ہے کہ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے۔ کبھی بھی ان چکروں میں نہ پڑ۔ اللہ کہتا ہے ہم سینوں کے بھید سے واقف ہیں۔ کوئی چیز، وہ کل بات ہوئی تھی نا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لوگو یاد رکھو
اللہ انسان کے ارادے کے درمیان اور انسان کے درمیان آ جاتا ہے، ارادہ نہیں پورا کرنے دیتا۔ اللہ کی ذات پہلے ہوا معاکم، تم جہاں کہیں بھی۔ اس ساری تمہید کے بعد یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تھا، اس تمہید کے بعد اگلی آئے آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پہ، وانفقوا، اور خرچ کرو مال کو اللہ کی راہ میں، مما جعلکم، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، مستخلفین فیہ، اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ فالذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو لوگ بھی ایمان لائے، وانفقوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، بڑا اجر ہم نے رکھا ہوا ہے، بہت نوازیں گے، مہربانی فرمائیں گے، عنایات فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں اللہ پر یقین نہیں رکھتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تمہیں دعوت دیتے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے پروردگار کے ایمان لاؤ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم سے تو اس سے پہلے وعدہ لیا جا چکا ہے، پکا وعدہ لیا جا چکا ہے کہ تم مجھے مانو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ واحد آدمی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قبائلی نظام تھا نا یہ سارا، اس قبائلی نظام میں ایمان اور کفر مسئلہ اتنا نہیں تھا جتنا قبیلوں کی عصبیت کا مسئلہ تھا۔ سب جانتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی کچھ کہا تو پورے بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوں، اور بنو ہاشم قریش سے ٹکر لینا کوئی آسان چیز تھوڑی تھی۔ بکتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مٹی پھینکتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، توہین کرتے تھے، معاذ اللہ، سب کچھ قتل نہ جانتے تھے کہ قتل کی ہمت تو ہجرت کی رات کو بھی نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ یہ کافر جمع ہوئے، ابو جہل نے اجلاس بلا لیا، سب کو دار الندوہ میں بٹھایا، اس نے کہا حد ہو گئی ہے، مکہ سے لوگ نکل گئے، خالی ہو گیا مکہ، اس ایک شخص کی وجہ سے گھر گھر میں پھوٹ پڑ گئی ہے، رائے دو۔ تو ایک اٹھا اور اس نے کہا لیسبتوک، یہ قرآن کے الفاظ سورہ انفال، انہوں نے کہا قید میں ڈال دو۔ سرداروں نے کہا قید میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہے، 3 سال پہلے شعب ابی طالب میں رہے ہیں، قید کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر آ گئے باہر، یخرجو، انہوں نے کہا نکال دو، ان کا جہاں یہاں سے مکہ سے نکالو گے اس کو، جہاں جائے گا اپنا مرکز بن جائے گا اس کا، لوگ اس کے گرد پھر جمع ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک رائے آئی کہ یقتلو، قتل کر۔ اللہ نے فرمایا یمکرون، آپ کے خلاف سازش بنا رہے تھے، ویمکر اللہ، اور اللہ بھی خفیہ خفیہ اپنی تدبیر چلا رہا تھا جو ان کے علم میں نہیں تھی۔ واللہ خیر الماکرین، اور لوگوں خفیہ تدبیر کرنے میں ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار جو کرنا چاہتا ہے نا، بس آہستہ آہستہ دھیرے 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 چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ رات کو جو آہیں سفر کرتی ہیں نا آسمان کی طرف، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تاریکی کی وجہ سے تم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ تمہارا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ مظلوم کی آہ، آخر قتل کا فیصلہ کرنے کے بعد بحث شروع ہوئی کہ قتل کرے گا کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبائل نے کہا ہم ہر ایک اپنے میں سے نوجوان چنتے ہیں، اپنے قبیلے کا شجیع اور بہادر، تلوار دیتے ہیں، تلوار پہ قبیلے کا نام لکھا ہوا ہوگا، اور بیک وقت جا کے سارے تلواریں ماریں گے، اور خون سے بھری ہوئی تلواریں لا کر بیت اللہ کے دروازے پہ رکھ دیں گے۔ صبح جب قریش آئیں گے، شور مچائیں گے، آئیں گے یہاں پہ بیت اللہ میں حرم میں بیٹھ کے اجلاس سارا ہوگا، اور سب سے تو نہیں نہ لڑ سکتے، جب تلواریں نکالی جائیں گی تو ہر ایک کی تلوار پہ خون ہوگا، 100 اونٹ ہی تو دینے ہیں، ہم آپس میں تقسیم کر۔ ابو جہل نے کہا میں اکیلے ہی دے دوں گا، پرواہ نہیں۔
آخر دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے ہمت ہی نہیں تھی کسی کی، کوئی تھا ہی نہیں ایسا۔ آخری رات تھا، اور اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور فرمایا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور اسی رات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت ہوئی، اور گھیراؤ ہو چکا تھا، اور آپ نکلے ہیں دروازے سے اس کر کے، اور آپ نے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، سورہ یاسین کی آیت پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے آپ نکل گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا وہ پھٹنے کا، تو یہ سارے کودے اندر، اور اندر جب آئے ہیں تو چادر کھینچی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور ہوا پھر جو کچھ بھی حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، تو غصے سے بھرے ہوئے یہ باہر نکلے، اور پھر مارا انہوں نے مسلمانوں کو۔ ابو جہل سیدھا پہنچا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ باہر آئیں، صبح کا وقت تھا، اس کا کہاں تمہارا باپ؟ اس کہا وہ تو مجھے تو نہیں پتہ، چلے گئے کہ، اس نے کہا وہ دونوں بھی نکل گئے، اور تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا اتنی زور سے، پتہ نہیں کیا ظالم کا دل ہوگا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی تھی میرے کان کی بالی ٹوٹ کے گر گئی، اتنی زور سے تھپڑ اس نے مجھے مارا۔ پھر جستجو شروع ہوئی ہے کہ ان دونوں کو ڈھونڈو، اور جو ڈھونڈ کے لائے، کسی کی ہمت نہیں پڑتی۔ اسی لیے حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا ہے نا، تو قریش کے سربراہ تھے، قبائلی سسٹم تھا، تو قریش جمع ہوئے کہ اب اپنا سردار کسے بنانا ہے، تو سردار بنایا ابو لہب کو۔ یہ وہ کڑا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ، اسی لیے کفار مکہ بار بار ابو طالب کو آ کے کہتے تھے بھتیجے کو سمجھاؤ، اور پھر آخر ابو طالب نے بلایا، اور وہ کہ چاند میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ، تو بھی میں تبلیغ نہیں۔ یہ سارے قصے اسی لیے ہیں، ہر کوئی ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب سہارا کوئی نہیں رہا دنیا میں۔ ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور پھر ابو طالب کا بھی ہو گیا، تو ابو لہب بن گیا۔ ابو لہب پہلے ہی عذاب تھا، اسلام کا دشمن تھا، کمینہ آدمی انتقام پہ جب اترتا ہے نا تو آخری جڑ تک کاٹ دیتا ہے، اعتدال میں نہیں رہتا۔ عقل مند آدمی لڑائی اور دشمنی میں نا کچھ نہ کچھ لحاظ رکھتا ہے کہ کل کو پھر منہ لگ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست بات کہی، آپ نے فرمایا کبھی اتنی محبت نہ کرنا کہ تمہیں اپنے محبوب کی کسی غلط بات پہ ٹوکنا پڑ جائے تو بول نہ سکو، اور کبھی اتنی نفرت بھی نہ کرنا کہ کل کو آمنا سامنا کوئی کام پڑ جائے تو کہہ نہ سکو۔ فرمایا حبن، محبت بھی اور نفرت بھی اعتدال کے ساتھ کرو، کبھی اتنی محبت نہ کرو کہ کوئی کہنا سننا پڑ جائے تو بولے نہ، اور نفرت بھی اتنی نہ۔ کمینہ آدمی جو کچھ اس کے قبضے میں ہوتا ہے نا، پہلے ہی دن جڑ کاٹ دیتا ہے۔ پانی ہے، چشمہ ہے اس کی زمین پہ، لڑے گا تو سب سے پہلے کہتا ہے پانی نہیں دینا۔ یہ نہیں کہ لڑ لیا گالم گلوچ ہوگی، کہتا ہے یار پانی تو سب کا ہی ہوتا ہے، چلو پانی تو لیتے رہو، لیکن یہ کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، میں نہیں مانتا۔ یہ کمینگی ہے، پہلے دن سارے تعلقات ہی منقطع کر لیے، چڑھ کے دوڑے، طلاق دو ہماری بیٹی۔ یہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے یار، کوئی درمیان کی راہ صورت نکل سکتی ہے، کوئی اعتدال سے سوچا بھی جا سکتا ہے، بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ پہلا طلاق ابھی نکال، ہم اپنی بیٹی کو ابھی لے جا رہے ہیں، یہ ہوتی ہے بری بات۔ یہاں حدیثیں نہیں یاد آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت اور نفرت دونوں میں اعتدال پہ رہنا، اور یہ حدیثیں سب کو یاد ہیں کہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی، یہ جتنی اخلاقیات کی حدیثیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ اس لیے ابو لہب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس قبائلی نظام میں اب کوئی نہیں، بڑی دانائی اور حکمت کے ساتھ طائف چلے گئے کہ دیکھتے ہیں طائف میں کیا صورتحال ہے، وہاں چلا جاتا۔ طائف سے واپسی پہ
پھر مکہ والوں نے دروازے بند کر لیا، ہوا جو کچھ کے ہوا۔ اس سارے قبائلی نظام میں کوئی شخص ایسا ہمت کری، ایک اکیلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، اتنے جری اور بہادر کے گھر سے نکلے اور تلوار ننگی لوڈڈ پسٹل لے کے کوئی جا رہا ہو تو محلے والے پوچھتے ہیں نا، یار کہاں جا رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلوار کو نیام سے نکال کر لوگوں میں آئے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیسا منا، فرمایا میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ تلوار کو نیام میں رکھو، نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے۔ تو لوگ سہم گئے کہ عمر نے تلوار کھینچ دی۔ ایک نے ہمت کر کے پوچھ لیا، غالباً حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ ان کا قتل کرنے، ان کا اپنے گھر کی بھی خبر لے لو، فاطمہ کا کیا ہوا، تمہاری بہن کا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اہلیہ تھیں عشرہ مبشرہ میں، جو ہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ ان کی، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں، اور سعید رضی اللہ عنہ بہنوئی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ بعد میں ان کی بہن فاطمہ سعید کی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رشتہ ان کا ہو گیا۔ وہ اتنی نماز پڑھتی تھی، اللہ کی بندی کو نماز سے عشق تھا۔ جب نکاح کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کون سوچ سکتا تھا کہ یہ کل کے امیر المومنین ہیں؟ تو اس نے کہا اس شرط پہ نکاح کرتی ہوں کہ آپ میں غیرت بہت زیادہ ہے، آپ مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مان گئے۔ جب خلافت آئی اپنی تو ان کا ارادہ ہوا، انہوں نے کیا، انہوں نے عورتوں کو کہا کہ تمہاری سب سے اچھی نماز تمہارے گھر کی نماز ہے، اور عمر ضمانت دیتا ہے کہ تم گھر پہ رہو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، تمہارے بچے کو تمہاری ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس مسجد میں نہ آنا، گھر میں پڑھو نماز، زیادہ خدا ثواب دے گا اس مسجد سے، مسجد نبوی سے، کیونکہ بچے کو تو کسی بھی وقت ماں کی ضرورت پیش آ سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگائی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین پابندی لگاتے ہیں اور آپ کی بیوی فاطمہ خود مسجد نبوی جا کے نماز پڑھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وعدہ کر چکے تھے، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ جہاں سے فاطمہ جس گیٹ سے داخل ہوتی وہاں کرسی بچھا لیتے تھے اور اسے غور سے دیکھتے تھے، غصے کی نظر سے۔ 2-3 دن تو یہ بات چلی، آخر وہ رک گئیں، اور انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے نکاح اس شرط پہ کیا تھا، تو یہ جو آپ بیٹھ کے مجھے گھورتے ہیں اور غور سے غصے سے دیکھتے ہیں یہ مت کریں، میری طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، نماز میری خراب ہوتی ہے، اٹھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کر سکتے، تو وعدہ تھا، اس کو نماز سے اتنا تعلق۔ اللہ جانے ایسی مائیں کہاں گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے بہن کے گھر، اور وہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ، خباب بن الارض۔ انہوں نے آواز سن لی اور انہوں نے جلدی سے صحیفہ چھپایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز جو ہی ادھر پہنچی اور وہ چھپ گئے اس گھر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن چکے تھے کچھ نہ کچھ، انہوں نے کہا نکالو اس کو، وہ کہاں ہے اور کیا صورت۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مارا، بہنوئی کو مارا، اس کا خون بہنے لگا، پھر بہن کو مارا، پھر ان کی سب کو مارا۔ کہا ہمارے گھر میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو بہن نے کہا عمر آخر تم چاہتے کیا ہو، کیا کرنا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں اسی پہ، نمی دانی کہ سوزے فاطمہ، تم نہیں جانتے کہ فاطمہ کی آواز نے اور اس کے قرآن پڑھنے نے دیگرگوں کر تقدیر عمر، عمر کی تقدیر بدل دی اس بچی کے قرآن، اس کے پڑھنے۔ کہ چاہتے کیا ہو؟ عمر رضی اللہ کا یہ کیا ہے؟ اس کا عمر سنو تو صحیح۔ کہا اچھا سناؤ۔ ان کا نہ آ کیا ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، آئے، یہ آیات پڑھی تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہو ملک السماوات والارض۔ یہ ساری آیتیں پڑھنے کے بعد جب وہ یہاں پہنچی ہیں، ان کا آمنو باللہ ورسول، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ،
عمر رضی اللہ عنہ پگھل گئے۔ اتنا زوردار ہے یہ کلام، اس کی آیات، اس میں اتنا زور ہے کہ آدمی غور کرے، دماغ اجازت نہیں دیتا اور دل پھٹ جائے کسی دن۔ اللہ نے اتنی طاقت سے اس چیز کو، آمنو باللہ ورسول، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ عمر رضی اللہ عنہ چپ کر کے اٹھے اس آیت کو سننے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، ان کا اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے دو، کہ اللہ کے رسول اس شخص سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا آنے دو، میں جو ہوں، مقابلہ کرنا ہے نا، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، تلوار نیام میں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹھنے سے پہلے ان کی قمیص کا دامن پکڑ لیا اور کھینچا، اور میں عمر کب ایمان لاؤ گے، کب وہ دن آئے گا جب تم بھی صحیح راہ پہ آؤ؟ ان کا اللہ کے رسول میں مسلمان ہونے آئے۔ یہ ہے وہ آئے، اللہ کہتا ہے آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ لوگو اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پہلا تقاضا یہ ہوا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسے سچ مانو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بناؤ، مومن ہو جاؤ۔ ایمان اور اس کے تقاضے تمہاری زندگی میں رچ بس جائیں۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، اور ایک ہے مسلمان بن جانا۔ بس بنے مسلمان، دیکھ کے کوئی گواہی دے کہ مسلمان ایسے اچھے ہوتے ہیں، مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں، یہ کسی مسلمان ہی کا کام ہو سکتا ہے، اتنی اچھی بات، اتنا اچھا کام، یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ بات لمبی ہے لیکن اس کو پوری بات بھی نہیں کرنی۔ عمران خان نے مجھ سے کہا، کوئی نیکی کی کام انہوں نے کسی کے ساتھ نیکی کی، تو اس خاتون نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ اس وقت اتنی شہرت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگی مسلمان ایسے ہی اچھے کام کرتے ہیں، مجھے بھی مسلمان کر۔ کہنے لگا میں نے اسے کلمہ پڑھا دیا، پھر دوبارہ بھی ایسی ہوتی۔ شاید اب بھی تقریروں میں کبھی کبھی کہتا ہے کہ 2 آدمی میں نے مسلمان کیے ہیں، وہ یہی چیز ہے کہ اس نے کہا مسلمان ہی اتنے اچھے کام کر سکتے۔ اس لیے اسلام جس شخصیت کو بناتا ہے نا، اس سے سوائے خیر کے اور کوئی توقع کی نہیں جا سکتی۔ برائی ہو گئی، شر ہو گیا، یہ وقتی چیز ہوتی ہے۔ پانی ہمیشہ ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، اور گرمی کے لیے باہر سے آگ تپانا پڑتا ہے، آگ پہ کھولاؤ پیدا کرنا پڑتا ہے، وگرنہ پانی ٹھنڈا ہی۔ مومن ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، ایمان والے ہمیشہ اچھے ہی کام کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی وہ غصہ آ گیا، کوئی چیز ہو گئی، لیکن مومن انسان اس سے کوئی توقع ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی ایسا غلط کام کرے جس سے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے۔ ذاتی زندگی جیسی بھی گناہ میں ہو، کبھی کھلے بندوں کفر نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، کہتا ہے یار غلط کام ہے، میں جانتا ہوں غلط ہے، دعا کرو اللہ مجھے چھوڑنے کی توفیق بخشے۔ یہ اس کا رویہ ہوتا ہے۔ ایک تقاضا آمنو باللہ ورسول، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس چیز میں سے جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا۔ یہ مستخلفین کا جو لفظ ہے نا، یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے اس چیز کو خرچ کرو جس میں میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ اصل میری چیز ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم فقیر ہو، تمہارے پاس کوئی ہے ہی نہیں، نہ زندگی، نہ وجود، نہ دنیا میں آنا، نہ کمانا، نہ پیسہ، نہ علم، نہ دولت، کچھ نہیں ہے۔ ہم نے نائب بنا کر بھیجا ہے، ہم نے پیسے دیے ہیں چند دن کے لیے، خزانہ ہمارا ہے، اور جن کو دینے ہیں ان کے اور اپنے درمیان تمہیں صرف واسطہ بنایا ہے کہ آج تمہارے پاس مال آ گیا ہے، تمہیں دے دیا ہے، انفقوا، خرچ کرو ہماری راہ۔ دوسرا مطالبہ،
اور پھر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم میں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور جنہوں نے خرچ کیا ہے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ہم بہت بڑا اجر انہیں دیں۔ خرچ کرو، اس لیے کہ خرچ کیے بغیر دین کے کام نہیں ہوتے۔ جب مسلمان خرچ کریں گے تب جا کر کوئی کام ہو۔ مسجد بننی ہے تو خرچ ہونا ہے، مدرسہ بننا ہے تو خرچ ہونا ہے، تعلیم دینی ہے تو خرچ ہونا ہے۔ جتنے بھی کام ہیں یہ سب کے سب اس خرچ پہ موقوف ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کر کے بیٹھے رہیں اور کرامتیں ظاہروں، کچھ نہیں ہوتا، بیٹھے رہو، اللہ ممکن ہے تمہیں اجر بھی دے اس بیٹھنے کا، اور توکل اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہو تو اللہ تعالیٰ کوئی کرامت کر دے تو ایک الگ بات ہے۔ باقی ہونا ہوانا یہی ہے کہ لوگ خرچ کریں گے تب جا کر کوئی چیز سامنے آئے گی، یہ ہو۔ اس لیے یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لوگ اگر دین کی طرف خرچ نہیں کریں گے تو دین ہوگا خراب، دین کمزور پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے اللہ اللہ مالی، نہ، خرچ کرے گا اس کے نتائج نکلیں گے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین ہے، پیسہ کس کا خرچ ہوا ہے؟ اللہ یہ کرتا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ میں عہدوں کی تقسیم کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کو بھی ایک عہدہ دیا۔ مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جو تھے نا، یہ بڑے نیک آدمی تھے، اس صدی کی بہت بڑی شخصیت، غار ہرا میں چلے جاتے تھے رمضان گزارنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہرا میں جاتے تھے تو اللہ کی طرف سے بھی تھا، اور بچپن میں دادا کو بھی دیکھا تھا کہ وہاں چلے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رمضان کا پورا مہینہ غار ہرا میں ستو لے گئے، چیزیں لے گئے، بس سارا مہینہ، پتہ نہیں کیوں لیکن ہوگی کوئی چیز ان میں، اللہ کی طرف سے ہوگی رہنمائی، عبادت، کچھ نہ کچھ تو تھا ہی۔ تو انہیں خواب آیا کہ زمزم کھودو، انہوں نے کہا ایسے ہی وہم ہے۔ پھر دوسرے دن، پھر اگلے دن، تو انہوں نے سرداروں کو بلایا اور انہوں نے کہا مجھے خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں کنواں ہے، کھودو۔ تو انہوں نے کہا کنواں ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، کہاں سے کنواں کھودیں؟ کوئی نہیں مددگار ہوا۔ انہوں نے کہا یار اب تو اگر مجھے بیٹے دے تو پھر میں کام کروں۔ بیٹے بھی ہوئے، 10 بیٹے اللہ نے دیے۔ انہوں نے کنواں کھودا، اور کنواں کھودتے کھودتے اس زمزم کو جب وہ اس جگہ پر پہنچے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، کنویں کا منڈیر، بڑے خوش ہوئے۔ مکہ میں ہر جگہ شور مچ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ منڈیر نکل آئی۔ پھر انہیں ہدایت کی گئی کہ اللہ کا گھر ٹھیک کرو، صاف کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرتے رہے۔ مالدار اسامی تھی۔ ابراہا 200 اونٹ جو پکڑ کے لے گیا تو 200 اونٹ کسی غریب کے گھر کے تھوڑے ہی تھے، حضرت عبد المطلب کے اپنے تھے، تو 200 اونٹ مطلب کھاتے پیتے افراد تھے۔ انہوں نے ریاست ایک طرح کی قائم کر دی، اور ان کے والد ہاشم وہ بھی اتنے ہی ذہین آدمی تھے۔ ہاشم محض 22-25 سال کی عمر میں گئے ایران تجارت کے لیے، اور کہا بادشاہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ وقت سے ملنا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ تم لڑکے کل کے کدھر بادشاہ وقت سے ملنا ہے؟ اچھے وقتوں کا وہ تھا مسئلہ، بادشاہ کے محل کے قریب لے جا کر ایک چولہا بنا لیا اینٹوں سے، اور حضرت ہاشم جو تھے وہ ہنڈیاں پکاتے رہتے تھے، روٹیاں پکاتے رہتے تھے۔ کوئی اور بھی مددگار تھا، جو گزرتا تھا اسے مفت کھانا کھلاتے، جو گزرتا تھا اسے مفت کھانا کھلاتے۔ شہر میں دھوم مچ گئی کہ کوئی لڑکا ہے مفت کھانا کھلاتا ہے، بادشاہ کے محل کے قریب تھے، بادشاہ کو بھی خبر ہوگی، اس کا بلاؤ، اس کا بڑے سخی ہو، ہمارے محل کے سامنے بیٹھ کے لوگوں کو مفت کھانے کھلاتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہماری عادت ہے، آپ کو پتہ ہے میں خدا کے گھر کا محافظ ہوں۔
پھر بیت اللہ کے متعلق بیان کیا، بادشاہ متاثر ہوا، اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ ان کا میں چاہتا یہ ہوں کہ مکہ کی منڈیوں میں آپ کے قافلے آتے ہیں تجارت کے لیے تو ہم ٹیکس لگاتے ہیں، وہ تو برقرار رہے، اور ہم چونکہ نیکیوں کے کام کرتے ہیں، مفت کھانے کھلاتے ہیں سب کچھ، تو ہماری تجارت کے قافلے جب آپ کے ہاں آئیں تو آپ ٹیکس نہ لگایا کریں۔ اس نے کہا ٹھیک کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ٹھیک کرتے ہو۔ اس نے سائن کر دیے، معاہدہ ہو گیا۔ ہاشم اس معاہدے کو لے کے عیسائیوں کے روم کے بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اس سے بھی یہی کچھ کہا، اس نے بھی معاہدہ کر دیا۔ تو ہاشم دونوں ایران اور روم کی سلطنت کے قافلے آتے تھے، ان سے ٹیکس وصول کر لیتے تھے، اپنے قافلے لے جاتے تھے، چھٹی، کچھ بھی نہیں۔ یہ اتنے بڑے دماغ تھے۔ اس لیے عبد المطلب نے تقسیم کی ریاست کی۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی پانی کون پلائے گا حاجیوں کو، سکھایا، اپنے بیٹے عباس کو دیا کہ عباس تم پلاؤ گے۔ تجارت کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو بلا، فرمایا عبداللہ تجارت میں تم ساتھ رہو گے۔ فیصلے مکہ کے کون کرے گا؟ یہ میرا بیٹا فلاں فلاں فلاں۔ ریاست تقسیم ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو والد تھے، بڑے سردار تھے، ان کو عہدہ دیا کہ بیت اللہ میں جتنے بھی نظر و نیاز آتی ہے، جتنے بھی لوگ آ کے جو کچھ چڑھاتے ہیں، تم نہایت ایماندار آدمی ہو، یہ سارا رکھو اور 1/4 تم لے لیا کرو، چوتھائی، چوتھ۔ سکھوں نے اپنے زمانے میں یہ قانون رکھا تھا، ظلم کر کے چوتھ وصول کر لیتے تھے، چوتھائی حصہ 25%۔ اب تو خویلد نے یہ کیا، اور خویلد ہمیشہ سونا چاندی جو چیز آیا 1/4 حصہ گھر لے گئے۔ کافروں نے اللہ کی جو نظر پیش کی ہوگی وہ تھی تو اخلاص سے نا، توحید نہیں تھی، کچھ جانتے نہیں تھے، لیکن مخلص تو تھے کہ اللہ تیرے لیے پیسے لے کے آئے۔ حضرت عبد المطلب نے جب کھودا ہے زمزم تو سونے کا ہرن نکلا۔ ڈاکے پڑتے تھے نا تو یہ کیا کرتے تھے، پینے کا گلاس، کھانے کی پلیٹ سونے کی بنوا کے اوپر کچھ کوئی چیز لگا دیتے تھے۔ ڈاکو جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ کیا پلیٹ یا کھانے کی پھینک کے چلے گئے، یہ پلیٹیں یہ گلاس اس صورت میں سونا بیت اللہ پہ چڑھا دیتے تھے آگے۔ اب تک اس صدی کے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعض برتن بیت اللہ میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا دن لائے ہم حاضر ہوں تو دیکھیں کیا چیز ہے، پھر اس پہ تحقیق ہو، اور کئی ایک نے کی بھی ہوگی، لیکن وہ اب تک چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جانتے تھے سونا ہے تو 1/4، یہ سارا مال ان کے گھر میں جمع ہوتا رہا۔ بیٹا کوئی تھا نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی ایک، اور دوسری بیٹی تھی، وفات پہ سارا مال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ملا، اور ان سے یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ کافروں نے اپنا مال اللہ کے لیے اخلاص سے خرچ کیا، اللہ نے اس اخلاص کو ضائع نہیں کیا۔ نبوت کی دعوت، نبوت کے پیغام کے لیے سارا مال وہاں سے آ گیا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنا مال مجھ سے چھپا کے رکھتے تھے، اور میری بیوی خدیجہ اپنا مال میرے لیے حاضر کر دیتی، اور مال دوسرا شخص جس نے خرچ کیا ہے تو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اتنا خرچ کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے کہ وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن پہلے مسجد نبوی میں آ کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ امن الناس علیہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے احسانات کا میں نے بدلہ نہ چکا دیا ہو، سوائے اس کے، اشارہ کر کے فرمایا کہ امن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ احسان ابو بکر کے، اللہ اسے دے گا بدلہ۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا نا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف جو کیا ہے اس نے لکھا ہے علامہ نے، امن الناس بر مولائے ما، وہ میرے مولا اور آقا پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا۔ آگے آئے گی پھر بات، اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس چیز کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ یہاں مال کا لفظ نہیں استعمال فرمایا،
اس سے بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے جو کہا خرچ کرو تو اس سے مراد مال بھی ہے، اور اس سے مراد صلاحیت بھی ہے، اور اس سے مراد علم بھی ہے، کہ جو علم اللہ نے تمہیں دیا اس علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بغیر کسی سے پیسے لیے لوگوں کو پڑھاؤ۔ ہندوؤں میں برہمن پڑھاتے تھے، ایسے ایسے پنڈت اور برہمن تھے کہ اپنے جو ان کے جو ہوتے تھے، کیا کہتے ہیں، گرو، چیلے، جو چیلے ہوتے تھے روٹی تک ان سے نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے نا علم مفت ہے، علم اللہ کی چیز ہے، مفت ہے۔ ابھی 60-70 سال پہلے تک پنجاب کے ایسے گاؤں تھے جہاں دودھ لوگ ایسے ہی دے دیا کرتے تھے، کہتے تھے نا اللہ کا نور ہے، اسے نہیں بیچتے، لے جائیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ باہمی صلہ رحمی تھی، ہر مذہب میں یہی تھا۔ یہ تو تعلیم کو بیچنے کا زیادہ نظام دنیا میں گوروں نے شروع کیا، یہ تو انہوں نے شروع کیے ہیں کرتوت کہ جتنا اعلیٰ درجے کا علم ہے اتنی فیس، اتنی پیسے زیادہ۔ غربت کو ختم کرنے کا ڈھنڈورا پیٹنے والے علم کو اس سطح تک پہنچا دیا ہے خرید و فروخت میں کہ کوئی آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ تعلیم حاصل کرے گا۔ اتنی مہنگائی، اتنی فیسیں، اتنی چیزیں، ٹاپ کرتا ہے بچہ اور میڈیکل کالج میں نہیں جا سکتا، پیسے نہیں، کیا کرے، کہاں سے لائیں اور کیا۔ اور جن کو اللہ نے دولت دی ہے، عمرہ ہو رہا ہے، نفلی حج ہو رہے ہیں، اور محلے کے بچے جاہل ہیں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس عمرے پہ اس نے 8-10 لاکھ خرچ کر کے آنا ہے، وہ اپنے محلے میں ٹیچر رکھ دے، یار شام کو پڑھا دے، دوپہر کو پڑھا دے۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ میں نے دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، اور جو تم میں ایمان والے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، ہم بہت بڑا اجر دیں، کوئی حد نہیں لگائی۔ کتنا اجر دیں گے؟ ایک کے 100 دے دیں گے، 700 دے دیں گے، اس مقام پہ کوئی حد نہیں رکھی، کام بہت کچھ دیں، بہت بڑی چیزیں دیں۔ اللہ کی خوشی اس کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرو عمیتۃ السوء، یاد رکھو اللہ تمہیں بچا دے گا ذلت کی موت۔ ذلت کی موت سب سے بڑی کفر کی موت۔ کفر سے زیادہ کیا بری چیز ہے کہ کسی آدمی کی موت کفر پہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے عمیتۃ السوء، ذلت کی موت سے، بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ یہ خرچ کرنے پہ سب کچھ، اس لیے کہ جب خرچ کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو مخلوق کو سکون پہنچتا ہے۔ مخلوق کو جب سکون پہنچتا ہے تو یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے نا، اللہ کو دیکھا تو کسی نے نہیں، تو کنبے کے ساتھ بن دیکھے بھلائی کر رہا ہے، مالک کو دیکھے بغیر۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جس کا جگر ہے، یعنی جانور، انسان، چرند پرند، فرمایا ان کی راحت آرام کا بندوبست کرو، اللہ نے اس میں اجر رکھا ہے۔ کھلانے پہ زور دیا، پلانے پہ زور دیا، بڑا اجر ہے۔ اس لیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جتنے ہاتھ تبدیل ہوتے جائیں گے ہر ہاتھ کو اتنے ہی اجر ملے گا۔ حضرت ایک آدمی نے 100 روپیہ دیا، گھر سے چلتے ہوئے بیگم کو کہا کہ اللہ کی راہ میں دے دینا۔ اس نے بہو کو کہا کہ میں کہیں جا رہی ہوں، یہ تمہارے سسر دے گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ اس نے بھائی کو بلا لیا فون کر کے، بھائی وہ جو ہمارے محلے میں غریب ہے نا اسے دے دو۔ بھائی نے جا کے اپنی ماں کو دی، اماں اس کے گھر دے آئیں۔ یہ 5-7 ہاتھ بدل گئے، ہر ایک کو 100 روپے کا ثواب۔ اس لیے کہ کوئی بھی 100 روپے کو گڑبڑ کر سکتا تھا نا۔ جتنے ہاتھ بدلتے جاتے ہیں اللہ ہر ایک کو اتنا ہی ثواب دیتا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
3 فہرستیں ایک تاجر اپنے نوکر کو دے دیتا اگرائی کرنے کے لیے. وہ جاتا تھا مارکیٹ میں شام کو پیسے لینے کے لیے، تو مالک 3 فہرستیں دے دیتا تھا. کہتا تھا یہ تو ہیں سرمایہ دار، ٹال مٹول کریں گے، بالکل نہیں ماننا، پیسے ان سے وصول کرنے ہی ہیں. اور یہ ہیں نچلے درجے کے سرمایہ دار، یہ جب بھی گئے نا کہ پیسے آ کے لے جانا، مان جانا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے دے دیں گے. اور یہ تیسرے ہیں، یہ بڑے غریب ہیں، دینے تو انہوں نے پیسے قرض کیے ہیں لیکن ان کو تنگ نہ کرنا، اور اگر یہ کہیں کہ معاف کر دو، نہیں ہے پیسے تو میری طرف سے معاف بھی کرانا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب مرا اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا اس کی عبادات، فرشتوں نے کہا ما عمل خیر قط، اللہ ساری زندگی حرام ہے جو اس نے کوئی اور نیکی کی ہو، کوئی نیکی اس کے نام عمل میں نہیں، صاف. اللہ نے فرمایا جنت میں لے جاؤ. فرشتوں نے تعجب اور حیرت سے کہا اے رب جنت میں؟ اللہ نے کہا جو ایک فکرہ کہتا تھا نا کہ فتجاوزوا عنہ، معافی کا کہیں تو معاف کر دینا، لعل اللہ یتجاوزنا، ممکن ہے کسی دن میں اللہ کے سامنے جاؤں تو میرا رب مجھے بھی معاف کر دے. اس ایک فکرے نے مجھے مار دیا. یہ محاورے میں اس کا کہتے ہیں، اس کا ایک فکرے سے مجھے حیات دی ہے. اس نے کہا تھا نا کہ کبھی مجھ سے ملے تو شاید میں معاف کر دوں، میں ملا ہوں، میں معاف کر دوں. اللہ کہتا ہے خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم، تمہیں جو لوگ ایمان لائیں اور خرچ، اللہ نے بڑا اجر اس پہ رکھا. انشاءاللہ باقی کل